السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ دوستو، ملک ہندوستان کے گجرات راجیہ کے مشہور اور معروف شہر بھروچ میں آرام فرما سلسلہ سہر وردیہ کے بڑے اکابر بزرگ کے بارے میں، جو ملک ہندوستان کے گجرات راجیہ میں سلسلہ سہر وردیہ کے پہلے بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے بڑے اکابر بزرگ کے بارے میں تفصیلی حقیقت جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دوستو، اس درگاہ شریف میں آرام فرما جس بزرگ کی آپ زیارت کر رہے ہو، ان کا نام ہے سید حسن، اور آپ سید شرف الدین مشہدی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مشہدی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کا اصل ملک ایران کا مشہد نام کا شہر جانا جاتا ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ مشہدی لگایا جاتا ہے، اور آپ اسی نام سے مشہور بھی ہے۔ آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک ہجری سن 724 میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے سید علاء الدین، اور آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب نواسۂ رسول امام عالی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ طریقت سلسلہ سہر وردیہ ہے، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو سلسلہ سہر وردیہ کے بڑے اکابر بزرگ ہیں، جن کا آستانہ مبارک اچ شریف پاکستان میں ہے۔ آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، ہر طرح کے علم کے جانکار تھے، اور ہر طرح کے علم میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ کے ہندوستان تشریف لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بتایا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک ایران سے ملتان شریف اپنے اہل خاندان کے ساتھ تشریف لے آئے تھے، اور آپ اہل خاندان کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے۔ تو آپ حضرت سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر ملتان شریف کے بازار میں سیر کرتے رہتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر مشہور زمانہ بزرگ حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں جا پہنچے، تو خانقاہ میں شور مچ گیا کہ کوئی گھوڑے سوار شخص خانقاہ میں آئے ہیں۔ یہ شور جب حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، تو آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے آئے۔ تو آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگوں کے بیچ علمی گفتگو ہوئی، تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ آپ سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے باطین علم سے واقف ہو گئے۔ تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا۔ بتانے میں آیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر روحانیت اور انوار و تجلیات دکھنے لگے، اور اس کے بعد آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر مرید ہوئے اور معرفت و سلوک کی منزلیں حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضرت سید شرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا،
لیکن صرف اتنا ہی نہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیک شہزادی حضرت بی بی ملکہ جہاں کو بھی حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کی اجازت لی، تو آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دی، لیکن آپ کے پیر و مرشد نے آپ سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسواک اور رائن کے بیج دیے۔ یہ رائن جو ہے یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے، تو مسواک اور رائن کے بیج دے کر آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ آپ کہیں بھی جاؤ، جس شہر یا جس گاؤں میں، تو اس مسواک اور رائن کے بیج کو روپ دینا، اور جہاں یہ دونوں اگ نکلے وہیں پر آپ اپنا پڑاؤ کرنا۔ تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ بتانے میں آتا ہے کہ آپ کو پالکھی میں مچھی پکڑنے والے مچھوارے اچک کر بھروچ تک لائے تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے نرمدا ندی کے کنارے بھروچ آ پہنچے، تو یہ جگہ آپ کو پسند آئی، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسواک اور رائن کے بیج کو یہیں پر روپ دیا، تو یہیں پر یہ دونوں چیز مسواک اور رائن اگ نکلے۔ آج بھی یہ پیڑ آپ کے آستانہ مبارک کے قریب موجود ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر اپنا پڑاؤ کیا، اور آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے ساتھی بھی یہیں رہنے لگے۔ پھر آپ نے ایک خانقاہ قائم کی، اور اسی خانقاہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتاتے رہے، شریعت مطہرہ کی باتیں سکھاتے، اور آپ کے کہیں شاگرد زمانہ مشہور عالم دین بھی ہوئے۔ بتانے میں آتا ہے کہ پٹن کے کہیں غیر مسلم اور راجاؤں نے آپ کی ہدایت یافتہ تعلیم سے آپ کے دست حق پر دین اسلام بھی قبول کیا تھا، اور اسی طرح آپ کی کوششوں سے بھروچ میں سلسلہ سہروردیہ کو خوب ترقی ملی۔ اسی دوران گجرات میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں تشریف لائے تھے، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کے لیے حکم ملا، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دونوں شہزادے بھروچ سے پٹن جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی ملاقات لی۔ پھر جب آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دونوں شہزادے کھمبات پہنچے، اس وقت حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کھمبات میں تشریف فرما تھے، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات لی، اور ان کا آپ نے بہت ادب اور تعظیم کی۔ پھر آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دونوں شہزادے حضرت سید سعد اللہ اور حضرت سید قطب الدین سے کہا کہ آپ دونوں حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو جائیے، تو آپ کے دونوں شہزادوں نے کہا کہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی ہمارے سر پہ نہیں آ سکتی، یعنی کہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دونوں شہزادوں سے عمر میں چھوٹے بھی تھے، اس لیے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دونوں شہزادوں کے پیر و مرشد ہونے کا مرتبہ حاصل کرنے کی لائقات نہیں رکھتے، تو آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دونوں شہزادوں سے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے ملاقات تو کر لو۔ آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، تو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ جب حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دونوں شہزادوں کو دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ میرے سر کی ٹوپی ان کے سر پر کیسے آئے گی اور ان کو کس طرح دے سکوں۔ یہ بات جب حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شہزادے حضرت سید سعد اللہ اور حضرت سید قطب الدین نے سنی، تو حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہو گئے، اور حضرت سید قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مرید بھی ہو گئے۔ یہ تھی آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر حیاتی مبارک زندگی۔ بالآخر آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 18 رجب ہجری سن 808 کو رحمت الہی سے جا ملے، اور آپ حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بتایا ہے کہ آپ کو سماع سننے کا بہت شوق تھا، اور آپ کا وصال بھی کھمبات میں محفل سماع میں ہوا تھا۔ پھر آپ کے جسم مبارک کو جہاد کے ذریعے لایا گیا، اور آپ کو آپ کی خانقاہ میں
यहीं भरूच मखदूमपुर में ही आपको मदफून किया और ये मोहल्ला भी आपके नाम से ही जाना जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका आस्ताने मुबारक अवाम के लिए फैज़ आम है। दूर दराज से लोग आते हैं, आपके फैज़ान से माला माल होते हैं। आप हज़रत सिलसिले सोहरवर्दिया के वो अजीम बुज़ुर्ग हैं जो गुजरात में हज़रत मखदूम जहान या जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा भी है और गुजरात में सिलसिले सोहरवर्दिया को लाने वाले बुज़ुर्ग भी आप ही हैं। ये था आप हज़रत सैयद शरफुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।